میرے قبلہ محترم جملہ مخدوم مسند انصاف پر بیٹھنے والے علماء الزام اور بزم حسینیہ کے چہکتے مہکتے پھولو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے جاری کردہ سلسلہ نبوت کی تکمیل سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، محبوب رب کریم محمد آمین پر ہوئی، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے لقب سے ملقب ہیں۔ ختم نبوت ان مسائل بدیہیہ و ضروریہ میں سے ہے جن پر دلائل و براہین کی جسارت کرنا اور انہیں اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر 100 قرآنی آیات اور 210 سے زائد احادیث مبارکہ، اجماع صحابہ، اجماع فقہاء، اجماع تابعین، اجماع محدثین ڈال ہیں۔ اگر بات رب کے قرآن کی جائے تو رب کائنات ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین سے ختم نبوت پر موصوت کرتے ہیں، اور کبھی رب العالمین اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام سے آقا پر دین کامل اور مکمل کرتے ہیں، اور کبھی خالق کائنات قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سے آقا کی ختم نبوت کو لوگوں پر آشکارا کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا کہ رتبہ بشر کا بچن کر دیا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیا ہے، ملائکہ کو زیر کمر کر دیا ہے، ذکر تیرا اتنا بلند کر دیا ہے، تحفظ نبی کی نبوت کا کرنا صحابہ کو اس کا پابند کر دیا ہے، بنا کر تجھے رب نے تاج نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سامعین محترم، دلائل قرآنیہ کے بعد احادیث نبویہ کو دیکھنے کے لیے اپنے تخیلات کو پرواز دے کر میرے ہم سفر بن کر دربار رسالت میں غوطہ زن ہو تو کبھی سید الاولین والآخرین انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم ان اباکم واحد وان ربکم واحد وان نبیکم واحد سناتے ہیں، اور کبھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے فرمان سے یوں گویا ہوتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی۔ اگر آپ ختم نبوت سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کو بآواز بلند جواب دینا ہوگا کہ کبھی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے فرمان سے یوں گویا ہوتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور کبھی سیکون فی امتی کذابون ثلاثون کلهم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی سے اپنی نبوت کو بیان کرتے ہوئے ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی سے اپنی ختم نبوت پر موصوت کرتے ہیں۔ سامعین محترم، صحابہ کرام کے دلوں میں ختم نبوت کی اہمیت اس قدر ڈال دیتے ہیں کہ پورے اسلام کی اشاعت مکی و مدنی زندگی میں کل 259 صحابہ شہید ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں جب باری آئی میرے آقا کی ختم نبوت کی تو یمامہ کے میدان میں دجال اکبر کے سامنے موت بن کر مٹاتے ہوئے 1200 صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ جی سامعین، دلائل قرآنیہ کے بعد احادیث نبویہ کے بعد صحابہ کی قربانیوں کے بعد جو اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے جو ملعون نبی کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے اور نماز روزہ اور مغفرت کی دعائیں کرتا ہے تو اسے یہ کہنا میری ذمہ داری ہے کہ کرم مانگتا ہے، عطا مانگتا ہے، گستاخ نبی اے تو کیا مانگتا ہے، عطا تجھ پہ کیسے وہ شان کریمی، کرے تجھ پہ کیسے وہ اپنی رحیمی۔ ختم نبوت پر انگلی اٹھا کر صحابہ کے راستے کو دل سے مٹا کر پھر کیسے تو مغفرت کی دعائیں کرتا ہے۔ سامعین محترم، موضوع کا دوسرا پہلو ہے کہ ہماری ذمہ داری کہ لوگوں کے دلوں میں ختم نبوت کی اہمیت اور اس کے تحفظ کا جذبہ پیدا کرنا۔ انور شاہ کشمیری کے اس قول کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ جو شخص ختم نبوت کے تحفظ اور قادیانیت کی بربادی کے لیے اپنے آپ کو لگا دے، میں انور شاہ کشمیری اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ذہن نشین کرتے ہوئے کہ جو شخص
ختم نبوت کے دعویٰ کرنے والے سے دلیل مانگتا ہے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سامعین محترم، یمامہ کے میدان میں 12 سے صحابہ کی قربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بھی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ جب تک ہمارے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی رہے گا ہم ختم نبوت کا تحفظ کرتے رہیں گے اور من سب نبی فقتلوہ کی صدائیں لگاتے رہیں گے، کیونکہ یہی صدا حضرت صدیق کی صدا ہے، یہی صدا حضرت عمر کی صدا ہے، یہی صدا حضرت عثمان کی صدا ہے، یہی صدا حضرت علی کی صدا ہے، اور یہی صدا حضرت حسن و حسین کی صدا ہے، اور یہی صدا ہماری رہے گی۔ آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے، ہمیں ختم نبوت کا اب کام کرنا ہے، بنے گا جو رکاوٹ اسے ناکام کرنا ہے، نبی کی ذات کی خاطر جگائیں گے اس امت کو، لٹا کے اپنی زندگی کو نبی کے نام کرنا ہے۔ دل جنوں کا بلا فلک سے کام نہیں، دل جنوں کا بلا فلک سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیا تو محمد کے غلام نہیں۔ ماشاء اللہ۔